السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عاصم فیضی اور آج کا موضوع ہے خواتین کے حقوق، جو کہ بالکل ان کا حق ہے، سب کا حق ہے اپنا حق مانگنا، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں کہ جس میں حقوق کے ساتھ کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ چلیں ابھی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اتنی اہم ویڈیو کہ بنیادی طور پہ میں خواتین کے ساتھ ہونے والی حق تلفی کی نشاندہی چاہتا ہوں اور ان سے بچنے کا یا ان سے کچھ چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سپورٹنگ ہے ان کے لیے، لیکن یہ سمجھنے والی ویڈیو ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ ایک تو اگر آپ میری سوچوں سے اتفاق ہے آپ کو، تو اس سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ممکن ہو تو شیئر بھی کیجئے۔ بات چل رہی ہے خواتین کے حقوق کا۔ خواتین کے حقوق نہ جانے ابھی پچھلے دنوں کورٹ میں بھی چند دن پہلے ایک کیس لگا ہوا تھا کہ جس میں خواتین کے حقوق پہ اور کوئی جلد سے جلوس پہ اجازت یا پابندی کا کوئی سلسلہ تھا۔ میں چند دلچسپ آپ کے سامنے حقائق اس کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا خواتین کے حقوق، جو خواتین کے حقوق کی ڈیمانڈ ہے، کیا ان کو پتہ بھی ہے کہ حقوق کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے، خواتین کے لیے، اچھا جب میں کہوں ہم تو اس لیے کہ خوش قسمتی سے میری ماں، بہن، بیوی، کزنس وہ بھی فیمیل ہیں، آپ کے بھی فیمیل ہی ہوں گی، تو میں ان کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا، ان کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ان کے لیے جب سوچوں گا میں اچھا ہی سوچوں گا۔ تو یہ سوچ کو آگے بڑھانا کہ آدمی خواتین کا کوئی دشمن ہے، تو اس سوچ پہ ذرا تھوڑا سا قابو پائیے۔ باقی حق مانگے، حق ملنا بھی چاہیے۔ چند ایک سوالات ہیں، چند ایک تجویزیں ہیں۔ آپ میں 2-3 لوگوں سے مخاطب ہوں، جس میں وہ ہیں جو پیزا بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ چلیے میں ڈائریکٹ آج فیمیل سے مخاطب ہوں۔ پیزا بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ کیا ان کو پیزا کی ہسٹری پتہ ہے؟ کیا پتہ ہے کن لوگوں کے پیزا تھا؟ اچھا، یہ جو حقوق ہے یہ ہمیں کون سی جنت میں لے جائیں گے، کون کون سی سہولتیں ہمیں مل جائیں گی، خواتین آزاد ہوں گی تو کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ کلام پاک کی ایک آیت ہے کہ بے شک شراب میں نفع بھی ہے لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں، تو اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ یہ کلام پاک کی آیت ہے، لفظ میں ٹرانسلیشن میں، اس کی آپ تصدیق کیجئے، یہ پتہ ہی ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ میں تو اب زندگی میں کوئی بھی بات ہو اس سے پہلے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ آیا نفع کس چیز میں زیادہ ہے، نقصان جس چیز کی، یہ کامن سینس ہے، اس کا تعلق جینڈر سے نہیں ہے، میل فیمیل سے نہیں ہے، کہ جس چیز میں زیادہ نفع ہو تو یقیناً اپنانی چاہیے۔ سودا وہی اچھا ہوتا ہے جس میں زیادہ فائدہ۔ کوئی دنیا کا سودا ایسا نہیں ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کو نیند گنوانی پڑتی ہے، آپ پیسہ کماتے ہیں تو آپ کو فیملی سے فاصلہ لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ سہولتیں چاہتے ہیں تو سہولتیں پیسے سے آتی ہیں، پیسہ کمانے کے لیے کمپرومائزنگ سے لے کے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن حق سب کو ملنا چاہیے، جس کا جو جائز حق ہو وہ ملنا چاہیے، ایک چیز ہے۔ میں چند سوالات ہیں اور چند ایڈوائز ہیں۔ پہلی بات، کیا یہ معلوم ہے کہ یہ خواتین کے حقوق و معاشرتی آزادی کی موومنٹ کب چلی ہے؟ جن کو نہیں معلوم تو یہ جان لیں
کہ یورپ میں سن 60 کی دہائی میں ایک کیس چلا جو شاید فرانس میں سیٹل ہوا تھا یا امریکہ میں، موومنٹ یہ امریکن ہے، یہ آزادی کی، یہ انسانی آزادی کی، جس کو بعد میں اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی شامل کیا گیا۔ اب غلط کیا گیا، صحیح کیا گیا، سب کا اپنا اپنا نقطہ نگاہ ہے، اس میں میرا بھی ایک نقطہ نگاہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جس کام میں فائدہ ہے بحیثیت آدمی اور لادین ہوں، تو میں تو کہوں گا اس سے تو اچھا کوئی بات ہی نہیں ہے، اور تمام ذمہ داری سے آزاد ہو گیا۔ لیکن جب میں یہ سوچوں کہ مجھے جواب بھی دینا ہے اللہ کو، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، چلیے میں خالی ان حقوق کی ڈیمانڈ کی جائے جو قیامت کے دن مسئلہ نہ بن جائے۔ بدقسمتی کہ ایک طبقہ ہے جو قدامت پسند، جاہل، بیکورڈ، جو بھی آپ نام لے لیں۔ اب یہ کون سا طبقہ ہے؟ کبھی دونوں طبقوں میں جائیے تو دونوں طبقے ایک دوسرے کو یہ آزاد خیال لوگ یا آزادی کا نعرہ بلند کرنے والے لوگ، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ تو بھائی دونوں ہی پھر صحیح کون ہے؟ تو ہمیں تھوڑی سی ہسٹری سمجھ لینی چاہیے۔ جب ہم ہسٹری سمجھیں گے تو تب ہمیں ذہن میں ہو کہ میں سمجھ لیجیے 80-90% خواتین سے مخاطب ہوں، آدمیوں سے بھی ہوں، اور کوئی چیز میں پاکستان اسلام کے خلاف نہ بولوں گا نہ سنوں گا، یہ میں ہمیشہ اپنے پوڈ کاسٹ میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں۔ خواتین کی حقوق کی ہسٹری جو ہے سن 60 سے ایک مقدمہ چلا، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مقدمہ چلا، اور آپ وہ ہیں جو جس کی ٹوٹل علم، مذہب، ٹوٹل کائنات ان کے ہاتھ میں موبائل اور سوشل میڈیا ہے۔ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے، جس کو نہیں پتا اب یہ بھی گوگل کیجئے، اب یہ بھی معلوم کیجئے کہ ایسا کوئی مقدمہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور اس کا فیصلہ تب یورپ کا جو فیملی والے سسٹم، جو وہاں کی نوبل فیملیز تھیں، وہ ان آزادی کے خلاف تھی، جن کے خاندانی سسٹم تھا وہ اس کے خلاف تھے، وہ اس آزادی کے قائل نہیں تھے۔ لیکن جو قوم، امریکنز، جس قوم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو طے مقدموں سے کیا، یعنی کہ امریکنز کوٹ کہتا ہے کہ ٹماٹر پھل ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ہمارے یہاں سبزی میں کبھی آپ کو پھل کی دکان پہ ٹماٹر نہیں دکھائی دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام چیزیں خالی جذبات پہ نہیں ہوتی ہیں، عقل استعمال ہوتی ہے، دوسرے کا ویو آتا ہے۔ تو ان کے یہاں بھی یہ آیا تھا، یہ تو خیر اباؤٹ 150 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ٹماٹر کو پھل ڈکلیئر کیا گیا۔ بالکل اسی طرح معاشرے کی آزادی کا بھی ایک مقدمہ ہوا تھا، سن 60 سے 70 کی دہائی میں ہوا تھا، جس کے بعد اس کو اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی شامل کیا گیا، اور انسان کو بہت سی ایسی آزادیاں دی۔ اس ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے یہ ویڈیو 5 حصوں پہ یا 5 قصوں پہ مشتمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی ویلنٹائن ڈے سے پہلے ہی 5 قصے اس پہ اپلوڈ ہو جائیں گی، انتظار کیجئے۔ اب وہ اخلاقی کہہ لیں، یہ جو جس کا جو دل چاہتا ہے، یہ وہاں کا تھا، اس کے نتیجے میں یہ آزاد ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی تھے تو غلط فہمی ہے۔ کیا ان کے ساحل ایسے ہی تھے؟ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیا ان کا فیملی سسٹم نہیں تھا جو آج کل نہیں ہے؟ تو نہیں جی، فیملی سسٹم تھا ان کا، وہ سب سسٹم ایک مقدمے کے تحت ٹوٹا۔ تو وہ لوگ تو بحث کے قائل ہیں، تمام چیزیں ان میں ایک خوبی ہے
ان میں ایک خوبی جو سب سے بڑی ہے یہ ہے، معافی چاہتا ہوں، ان میں دو خوبی ہے۔ ان میں ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ لوگ اختلاف کو ہمیشہ گفتگو یا کورٹ سے طے کرتے ہیں، پھر سب مان لیتے ہیں۔ تو جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ دوسری خوبی ایک انجانے میں انجام دیتے ہیں وہ، ان کی جو دوسری خوبی کا تعلق ہے وہ انجانے میں ایک حدیث ہے کہ جس میں حیا نہیں پھر اس کا جو دل چاہے کرو۔ Please like, subscribe, and share and press the bell icon. Please like, subscribe, and share and press the bell icon. Please like, subscribe, and share and press the bell icon. تو جی ان میں حیا نہیں ہے، وہ بالکل اس حدیث پہ چلتے ہیں، اس حدیث کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں۔ چلیں بات خواتین کے حقوق کی تھی، بات کہ خواتین کے حقوق آخر ہم نے ان لوگوں سے کیوں وابستہ کر دیے جو پہلے ہی آزاد ہیں؟ ابھی ان کو نہ اپنا ماضی پتہ ہے نہ آگے کے مستقبل کا پتہ ہے۔ اچھا اب میں گفتگو دیکھیے، جس معاشرے کی صرف آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نمائندگی آپ کو ہے، بالکل حق ہے، کوئی اس میں بات نہیں ہے، حق ہے آپ کو خواتین کے، لیکن جس سمت میں آپ پڑھ رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے آپ کس سمت میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ کے مطالبات ہیں یہ کوئی نئے مطالبات نہیں ہیں۔ میں اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، یہ جو میرا جسم میں مرضی اور خواتین کے ایکول اور یہ آپ کی اکلوتی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی یہ ڈیمانڈ آ چکی ہے، اور آپ لوگوں کا ڈی این اے میں نہیں جانتا، لیکن ممکن ہے ڈی این اے آپ لوگوں کا بہت قدیم اور اس ڈیمانڈ سے ملتا جلتا ہو۔ ہم نے خالی فیصلہ یہ کرنا ہے گفتگو کے بعد کہ نفع زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے۔ ہماری بحث یہ ہے، نفع زیادہ ہے تو بالکل جی آزادی ہونی چاہیے، کہاں تک ہونی چاہیے؟ جہاں تک آپ بول رہے ہیں۔ آپ کہاں تک بول رہے ہیں؟ جہاں جس کو آپ نے آئیڈیل کیا ہوا ہے وہاں تک بول رہے ہیں۔ میں آمادہ ہوں، بالکل آپ کا حق بھی مانا جانا چاہیے۔ آپ کا ایک طبقہ ایسا ہے جو بلا وجہ میں آپ لوگوں کو واہیات الفاظ الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے، میں آپ کے دفاع میں بولنا چاہتا ہوں۔ یہ مولویوں کا طبقہ ہے جو آپ لوگوں کو فضول میں گلٹی کرتا ہے، حالانکہ آپ کی بات غلط نہیں ہے بھائی، آپ نے اپنے ڈی این اے پہ چلنا ہے، مولوی نے اپنے ڈی این اے پہ چلنا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ اس میں نفع ہے کہ نقصان ہے؟ بھائی نفع نقصان کے لیے ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر ہونے چاہیے، کوئی ماضی ہو، کوئی ایویڈنس تو ہو نا۔ ایویڈنس ہوتا نہیں، دونوں طبقے ایسے ہی بلا وجہ میں بولے جا رہے، دونوں طبقے، جو مخالف ہے وہ بھی فضول بول رہا ہے، جو حامی ہے وہ بھی فضول بول رہا ہے۔ اب میں اس طبقے کا حامی ہوں جس کے پاس دلیل ہے، اور ایسی دلیل جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے۔ تو ہم اس آزادی کی اس پہ چل کے ہم کیا پائیں گے، کیا کھوئیں گے، وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھے آپ بتائیے گا کہ آیا اس کے نتیجے میں یہ ہوگا یا نہیں، یا ہو گیا ہے یا نہیں، یا چل رہا ہے وہی سب چیزیں یا نہیں۔ پہلے تو میں ایک بات نہیں سمجھ سکا کہ یہ جو خواتین کے حقوق، خواتین کی آزادی، کیا یہ سب کو سوٹ کرتی ہے؟ بھائی جو لوگ ڈی ایچ اے میں، کلیفٹن میں، یہ اچھے پوسٹ، یہ بہت اچھے خوشحال لوگ ہیں، ان کے مسائل وہ نہیں ہیں۔ آپ نے ٹی وی پہ کیا نہیں دیکھا کہ ایک خاتون پولیس والے کو کس طرح گالیاں دے دیتی ہے، اور پولیس والا جو اچھا
पुलिस में बड़े ओहदे पे है, लेकिन वो चुपचाप जी 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 नहीं मैंने यूं नहीं कहा, वो वजाहतों पे हाथ पांव जोड़ रहा होता है। आप उससे ज्यादा क्या हकूक चाहती हैं उसकी, या आप कौन से हकूक की बात कर रहे हैं? क्या छोटी बस्तियों में बसने वाली खवातीन जो गली में कोई दुपट्टा खींच ले तो वो उस पे आवाज बुलंद नहीं कर सकती, क्या आप ये उनके लिए बोल रही हैं? तो उनका मसला आज़ादी का नहीं है, उनका मसला तहफ़्फ़ुज़ का है। उनको बाप से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनको शौहर से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनको अपने वालिदैन से मतलब फैमिली से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जब तक उनको उनकी फैमिली एक तबके की, जो नतीजा क्या है कि जब नया साल आता है तो छोटे तबके को, जिस छोटे आबादियों के फीमेल के ज़हन को इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा या एक कैफियत में लाया गया है कि उन्होंने ज़िंदगी को वही समझ लिया है। और छोटी बस्तियों से, मैं खुद एक औसत फैमिली से, तो वो लोग, वो डिफेंस वालों का असल में इंसान जो है बहुत अजीब है। वो गाड़ियों को खुश कर रहे हैं, वो बंगलों को खुश कर रहे हैं, कहाँ से? छोटे तबके से। क्या उसका मसला ये है आज़ादी? उसका मसला आपके ख्याल में तो आज़ादी है। अभी आप जो अभी वहाँ के ख़वातीन से पूछें तो उनका मसला तहफ़्फ़ुज़ है, और उनको कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? भाई आपको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले तो वो लोग हैं कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मैं टीवी पे हम बहुत न्यूज़ देखते हैं, मैं सोशल मीडिया पे हम बहुत कुछ देखते हैं। हाँ, मैं सोशल मीडिया की ताकत में जहाँ वो है तो वहाँ ये वाली भी तो वीडियोज़ हैं ख़वातीन की नाजायज़ हाकमियत की, कि किस तरह। इसका मतलब हुआ बात ख़वातीन या जेंट्स की थी नहीं। मसला क्या था कि जो ताकतवर है उसके कहा, वो ये नहीं कि बादशाह के मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ कानून होता है। तो उस तबके का चाहे आदमी हो या लेडी हो, जेंट्स हो, उसको सब हकूक हासिल हैं। हाँ, उनको नया यंग ब्लड चाहिए, वो छोटी बस्तियों से। वो ऐसे ख्वाब उनके आगे बुन दिए जाते हैं कि जिसके नतीजे में ये अभी 14 फ़रवरी आने वाला है, वैलेंटाइन, क्या कुछ होगा ये आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। इंसान मैं शायद उस तबके से ताल्लुक़ है कि जहाँ बहुत सी गुफ्तगू को मोहतात अंदाज में किया जाता है, बहुत सी जगहों पे गुफ्तगू की कोई एहतियात नहीं होती। लेकिन मैं जो लोग मुतालबा कर रहे हैं, मैं उनका DNA बताता हूँ।